کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور حرام کھانے پر دنیاوی اور اخروی کیا کیا نقصانات ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں کئی مقامات پر حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ آئیے آج کے بیان میں ہم حلال کھانے کے کچھ فضائل اور حرام کھانے کے نقصانات کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رزق حلال حاصل کرنے کی غرض سے تجارت کے پیشے کو اپنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مگر اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تجارت احسان و خیر خواہی اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور مجھے مال تجارت دیتے ہوئے فرمایا کرتے، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں کپڑا بیچنے لگا تو مجھے وہ عیب بیان کرنے کا یاد نہ رہا، اور لینے والے کو بھی وہی کپڑا جو تھا وہ پسند آ گیا۔ میں نے دوسرے کپڑے بھی پیش کیے کہ یہ کپڑے بھی دیکھ لو آپ، لیکن اس نے کہا یہی خریدنا ہے، اور وہ ایسے دے کر کپڑا لے کر چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب حساب کتاب دینے کے لیے ہم پہنچے تو آپ نے اس کپڑے عیبدار کپڑے کے متعلق پوچھا کہ اس کو بیچتے وقت کیا آپ نے اس کا عیب ظاہر کیا تھا؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے بتایا کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ نے جتنی قیمت تھی نا وہ ساری رائے خدا میں صدقہ کر۔ یہ ہمارے اسلاف کا حلال کی طرف، حلال کھانے کی طرف رجحان تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رزق حلال کی تلاش کرتے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے روزی میں کہاں حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ کسی نے بتایا کہ آپ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو رزق حلال مل سکتا ہے۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور آپ کو پوچھتا ہے کہ کیا آپ باغبانی کا کام کر سکتے ہیں؟ میرے ہاں انگوروں کا باغ ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ چنانچہ اجرت طے ہو جاتی ہے کہ بھائی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا کام کاج کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، پانی دینا ہے، اس کو سجانا سنوارنا ہے، تو اجرت طے ہو گئی۔ آپ اس باغ میں چلے جاتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آتا ہے اور آ کر یوں فرماتا ہے کہ اے بھائی، ہمارے لیے سب سے بہترین اور میٹھے انگور لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ کشت لے کر باغ کے ہر خوشے کے پاس جاتے ہیں اور کچھ انگور لا کر جب پیش کرتے ہیں، مالک جیسے ہی انگور کھاتا ہے تو وہ اتنا ترش اور کھٹا ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو تھوکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اگلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غصے سے کہتا ہے کہ کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے میرے لیے تو کھٹے انگور لے کر آیا؟ تو آپ نے فرمایا جناب، آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، میں نے کون سے آپ کے انگور چکھے ہیں کہ کس پیڑ کا کس بیل کا انگور میٹھا ہے، لہذا میں نے یہ لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ مالک بڑا حیران ہوا،
اس کے دوست بڑے حیران ہوئے کہ آج کے دور میں کون ایسا ہو سکتا ہے، یہ ابراہیم بن ادہم کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ باتیں باہر پہنچائی تو پورا شہر آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے امنڈ آیا۔ آپ نے جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا نا تو دوسرے راستے سے چپکے سے نکل کر چلے گئے کہ کہیں میری تشہیر نہ ہو جائے۔ تو ہمارے اسلاف کا پیارے اسلامی بھائی یہ انداز تھا۔ اب حلال و طیب رزق سے مراد کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہم حاصل بھی جائز ذریعے سے کریں اس کو، یعنی بکرا، چاول، دال یہ ہے تو حلال ہے، لیکن اگر اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ چوری ہو، چھینا جھپٹی ہو، ڈاکہ ہو یا رشوت کے طور پر یہ چیزیں مانگی جائیں گی تو یہ بظاہر حلال نظر آنے والی چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرما برداری اللہ پاک کے خزانوں میں چھپی ہوئی ہے، دعا کی چابی ہے یہ فرما برداری، حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں، اگر چابی میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا، اور جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر چھپی فرما برداری تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ لہذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور سامنے ہو، اور اپنے اعضاء کو حرام کے گناہ سے روکے رکھو تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی لذتوں کو پا سکے، اور جو حرام کھانے سے نہ بچے تو لمبے عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد تھوہر کا کڑوا اور گرم پھل کھائے گا، یہ کیسا برا کھانا ہوگا، اور اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا کہ یہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور جگر کو چیر ڈالے گا، بدن کو پھاڑ ڈالے گا اور جینا مشکل کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس دور میں پیسہ کمانا بہت آسان ہے۔ ایک وہ بھی دور ہوا کرتا تھا کہ ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک پیسے کے لیے آدمی کو بڑی کوشش تب و دو کرنی پڑتی تھی، تب جا کے پیسہ میسر آتا تھا۔ اس دور میں بھی لوگ جو تھے وہ رزق حلال کے متلاشی رہا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی تھی، ان کے بگڑے کام بن جایا کرتے تھے۔ آج لاکھوں کی تنخواہیں لینے والے بھی رزق حلال کے معاملے میں کافی پریشان نظر آتے ہیں، یعنی 1,00,000 روپیہ سیلری مل جانے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اوپر سے آمدنی رشوت کے طور پر 5,000 10,000 سے خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حرام کے حوالے سے آئیے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حلال کھانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ پاک اس کے دل کو منور فرمائے گا، اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے، وہ دنیا آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا
اور اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق جیسے کہ اپنے اہل و عیال دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہوگا۔ نور والے آقا، اپنے نور سے دنیا کو جگمگانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ پاک کی راہ میں خرچ ہوتی۔ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کمانے کھانے سے بچانے کے لیے روزی کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ البتہ اگر یہ دکھاوے اور فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا حلال کھانے میں کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ حلال کھانے کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندے کے دل کو نور سے معمور فرماتا ہے۔ حلال کھانے کی برکت سے بندے کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا اپنے بال بچوں بوڑھے والدین کی خاطر رزق تلاش کرنے والا بھی راہ خدا کے مسافر کی طرح ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حلال کھانے اور کمانے والوں کے کس قدر فضائل و برکات ہیں، مگر افسوس بعض لوگ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر روزی کے حلال و پاکیزہ اور آسان میسر ہونے کے باوجود خواہ حرام کے راستے اختیار کرتے ہیں، حرام کھا کر یا کھلا کر اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ پاک حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ دینی ماحول ہے جس میں ہماری ہر طرح سے تربیت ہوتی ہے، اور اسی حوالے سے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول دعوت اسلامی نے ایک رسالہ بھی شائع کیا ہوا ہے۔ خاص کر جو اسلامی بھائی ملازمت کے لیے نکلتے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کہیں پہ کسی کے کاروبار میں لگے ہیں، تو وہ اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ کافی رہنمائی حاصل ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جن کے لیے ہم دن رات کماتے ہیں وہی کل بروز قیامت ہماری رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگرچہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی یقیناً ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر ہم ان کی خواہشات پوری کرنے اور ان کے تعاون سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے، مشکل وقت میں انہیں صبر و شکر، اللہ پاک پر بھروسہ، تھوڑی روزی پر قناعت کرنے کا ذہن نہ دیا اور حلال حرام کی تمیز نہ سکھائی، تو ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت یہی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ان کے معاملے میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ، پھر اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب کریم، اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی تعلیم نہیں دی، یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کھانے پر اس قدر مارا جائے گا، اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اسے ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا،
دوسرا بھی آ کر اس کی نیکیوں میں سے پیارے اسلامی بھائیوں لے لے گا، یوں وہ بالکل نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور پھر بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی بدنصیبی ہوگی کہ جب ہماری نیکیاں حرام کھانے کی وجہ سے کل بروز قیامت کسی اور کو دینی پڑ جائیں اور ان کا گناہ خود اپنے سر پہ لینا پڑ جائے، کیسا بڑا یہ ہمارے لیے سخت معاملہ ہوگا۔ دوسرا جو نقصان یہ ہے حرام کھانے کا کہ اس کی نحوست سے، حرام کھانے کی نحوست سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت